ویئرز ویلکم بیک آن ہیلتھ میٹرز. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر کفیل کے ساتھ آن ہیماٹالوجی. ویئرز بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آئرن کے اوپر اینڈ انیمیا کے اوپر. آئیں ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ جاری کریں. جی ڈاکٹر صاحب. جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ بیس لائن اور یہ ڈراپ ہو رہا ہے ہیموگلوبن اور ہیماٹوکریٹ جو بھی ہے، تو وہ ایج کے حساب سے آپ کا ہیموگلوبن اور ہیماٹوکریٹ آپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا پرائمری کیئر فزیشین یا پرائمری کیئر ڈاکٹر جو بھی ہے، تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ پیشنٹ میں آہستہ آہستہ اس کا ہیموگلوبن ڈکریز ہو رہا ہے. تو اس پوائنٹ پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں کم ہو رہا ہے، اور جگہ اپنے ریزن کیا ہے کیوں ہم ویٹ نہیں کرنا ہے ہمارے کو کہ پیشنٹ کو سمٹم ڈیولپڈ ہو، ٹھیک ہے. تو کیونکہ سمٹم ڈیولپڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافی سیویئر ہو گئی یہ چیز، ٹھیک ہے. اس کو ریکور کر سکتے ہیں پر اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اگر آپ نے شروع میں ہی پکڑ لیا یہ، تو مثال کے طور پہ فیمیل پیشنٹ میں جو ایج ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے ان کی، تو اس کے اندر ان کو ہیوی پیریڈس کا سمٹم کافی کامن ہے، ٹھیک ہے. تو عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کو ہیوی پیریڈس آ رہے ہوں اس کے اندر بلڈ کے اندر آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اور آئرن لوز کر دیتا ہے. اگر آپ کی ڈائٹری انٹیک نہیں ہے یا کہیں سے لوز کر رہے ہیں تو باڈی کمپنسیٹ نہیں کر پاتی اور آپ کو آئرن ڈیفیشنسی ہو جائے گی، تو جو کہ ویری کامن ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسی آپ کا ہیموگلوبن کم ہوا، آپ نے دیکھا کہ پرابلم کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ آئرن کی کمی ہے، اور دیکھنا ہے کہ آئرن کہاں لوز ہو رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مطلب پیریڈ سے لوز ہو رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور جگہ جسم میں آئرن لوز کر رہا ہے پیچھے، یا پھر کھا نہیں رہا. تو وہ جیسے آپ ڈیٹیکٹ کر لیا آپ نے، پھر آپ اس کو اسی طرح سے مینیج کر پاتے ہیں. جی مطلب آپ کہتے ہیں کہ واٹس دا آئرن لیول کہ جو نارمل ہے اور جو کہ نارمل نہیں ہے، جو ہم کمپیئر کرتے ہیں، وہ نارمل آئرن لیول کیا ہے؟ نارمل آئرن لیول یہ ہے کہ کوئی انڈیسز ہیں، نارمل ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، لیب ویلیوز کے جو کہ ہمارے پاس آلریڈی مطلب کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں کہ یہ اتنا ہونا چاہیے، آئرن اتنا ہونا چاہیے، فیریٹن اتنا ہونا چاہیے. فیریٹن بھی ایک اس کے کیلیبر کو دیکھ کے ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے آئرن کتنا نیچے جا رہا ہے یا پھر کتنا اوپر آ رہا ہے، کیونکہ آلریڈی وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اور لیب میں بھیجتے ہیں، وہ خود ہی کیلکولیٹ کرتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آئرن اتنا ہے اور اتنا ہونا چاہیے اور اتنا کم ہے. پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے تو یہ کرنا ہے اس کا. جی اور سر آپ بتائیں کہ از انیمیا پریونٹیبل؟ ٹھیک، ہاں، انیمیا پریونٹ کر سکتے ہیں آپ. فرض کریں کہ انیمیا کا مطلب یہ ہے کہ آر بی سی کم ہو گیا ہے اور ہیموگلوبن کی بلڈ کیرنگ کیپیسٹی کم ہو گئی. پریونٹ ایسے کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو اگر ہیوی پیریڈ ہو رہے ہیں تو آپ کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اس کو اگر آپ اس کی تحقیق کریں پراپر طریقے سے، اور ساتھ ساتھ آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آئرن بھی کم ہو رہا ہے تو آپ کی ڈائٹری انٹیک آئرن کی زیادہ کرتے ہیں، وہ فوڈ جس میں آئرن زیادہ ہوتا ہے وہ طریقے کھائیں آپ. اور فرض کریں کچھ پیشنٹ وائٹامن B12 جو کہ ہمارے بہت سارے کمیونٹی میں ویجیٹیرین ہیں، ان میں وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے، جو کہ اگر وہ سپلیمنٹ لیتے رہیں تو اس سے آپ اوور کم کر سکتے ہیں کہ سمٹم پروڈیوس ہونے سے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. جی سر آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ عورتوں میں زیادہ تر ہیموگلوبن کا انیمیا کی پرابلمس ہوتی ہیں، کامن ہے. مینس میں پائی جاتی ہے؟ جی مین میں بھی پائی جاتی ہے، پر مین میں ایک خاص ایج کے بعد، ایج گروپ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے، پر کامنلی دیکھی جاتی ہے کہ جب ایسے جیسے ایج بڑھ رہی ہوتی ہے، اور اگر پیشنٹ میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کولون کینسر کا رسک بڑھتا رہتا ہے، تو اس کی ایک سمٹم یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو جاتا ہے. تو ایک الارم ہے آپ کے لیے کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ شروع کر دیتے ہیں کہاں آئرن لوز کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے کوئی کینسر ہو، کیا پتہ کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہو، یا پتہ کہیں ابزارپشن نہیں ہو رہی ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ. اور ڈپینڈ یہ کہ ڈائٹری فرض کریں آپ کے پاس آپ کی ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے، آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں اور آپ کے پاس مطلب ہے کہ ویجیٹیبل اور یہ وہ چیز ڈائٹ میں نہیں ہے اتنا، تو اس سے بھی آپ کو کمی ہو سکتی ہے. تو آپ ہیلدی لائف سٹائل رکھیں تو ہوپ فلی ہیلدی لائف سٹائل کا مطلب ہے کہ ہائی کیلوری ڈائٹ کو کوشش کم سے کم ہیلدی ڈائٹ رکھیں، ویجیٹیبل تھوڑا پورشن ہو، تھوڑا سا آپ کا میٹ ہو، اگر ویجیٹیرین ہو تو آپ
چک پیس یا اور بہت سی یہ پروٹین جس میں زیادہ وہ کھایا کریں تو آپ جی پریونٹ کر سکتے ہیں کچھ چیزوں سو یہ خالی میڈیسن کا پریونٹ نہیں ہو سکتا لیکن آپ ڈائٹ کے ساتھ بھی پریونٹ جی کر سکتے ہیں. اگر آپ دونوں کا کمبینیشن کر لیں تو وڈ دیٹ ہارم, اس سے آئرن لیول زیادہ ہو سکتا ہے کہ کم رہے گا, کہ کیا عام سائڈ طور پہ افیکٹس ہو سکتے ریکمینڈ ہیں؟ میں عام طور پہ پیشنٹ کو یہ بولتا ہوں کھانے سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, پر کبھی کبھی آئرن اتنا کم, مثال تو آئرن کی بات کر رہے ہیں تو آئرن جی اتنا کم ہو گیا تو ڈائٹری انٹیک اس کی ہے نہیں اتنی, تو اس کو اوپر لانے کے لیے آپ بوسٹ نے اپ بوسٹ کر میڈیکیشن دیا, کے ٹھیک ہے. اس ساتھ. کے بعد پھر میں بولتا ہوں کہ اگر آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے تو کھائیں, جی کیونکہ کھانے کا آپ کسی کوئی نعم البدل آپ کے پاس ہے نہیں. جی بالکل. تو یہی ہے میسیج کہ آپ ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں. یہ ایک بگ میسیج. ہیلدی لائف اسٹائل کا مطلب ہے کہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے, جی مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اور مطلب ہے کہ سبزی کھائیں, جی چاول بھی کھائیں, مطلب سب کچھ کھائیں پر ایک خاص مقدار میں. یہ نہیں کہ ایک ہی چیز کے آپ پیچھے لگ گئے. جی تو صاحب یہ تو بات ہوگی ہے عورتوں کے بارے میں اور مرد کے بارے میں, آئرن کے بارے میں. اوپر پریگننسی میں بھی آئرن کمپلیکیشنز سنی ہیں, آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ پریگننسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کنزمپشن زیادہ ہو جاتی ہے باڈی کی, مطلب فیٹس کی جی اندر جو فیٹس ہوتا ہے جی تو اس کے اندر کنزمپشن. تو آپ کا کام یہ ہے کہ ایز اے ماں, ٹھیک ہے, آپ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں. جی کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈائٹ میں جو کہ آپ کی ہے سبزیاں, جی پالک ہے, چقندر ہے, جی سیب ہے, وہ زیادہ کھائیں. جی اور فولیٹ جس اس میں ہے, آپ بریڈ میں بہت زیادہ فولیٹ ہے وہ جی کھائیں. پر پھر بھی ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہیں جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو اس کو کلوزلی واچ کرتے ہیں جی کہ کیا کمی ہو رہی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اندر انیمیا ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ والیوم بڑھ جاتا ہے, مطلب آپ کے پاس جسم میں فرض کریں کہ والیوم کا مطلب ہے واٹر کا والیوم جی بڑھ گیا تو لگتا ہے کہ آپ کا بلڈ کم ہو گیا. اس کا مطلب جی یہ نہیں کہ انیمیا ہو گیا, پر آپ کو دیکھتے ہیں, واچ کرتے ہیں کہ یہ پرابلم کیا ہے. اس کے جی اندر دیکھا کہ آپ کو آئرن کی کمی ہے تو آپ کو آئرن کھانا ہے, اگر جی فولیٹ کی کمی ہے فولیٹ کھانا ہے. جی عام طور پر آئرن کی کمی بہت کامن دیکھی گئی ہے. پھر آنسر اس کا یہی ہے کہ آپ ہیلدی کھانا کھائیں. جی سب پیشنٹ جس کو انیمیا ہو یا آئرن کی اس کو کمی ہو, از دیٹ ویری بیڈ النیس کہ بس ایک باڈی میں خون کی کمی کی وجہ سے اس کو ایک شکل دے گئی ہے کہ انیمیا, اس بندے کو انیمیا ہے؟ نہیں, طریقہ یہ اس میں یہ دیکھا گیا کہ انیمیا جب ہو جاتا ہے کسی کو سیویئر جی تو اس کے سمٹم بھی بہت برے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا لگتا ہے ڈیزینس اور ویکنیس, کسی کام میں فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. جی تو اور پیشنٹ کو پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. جی اور تو اس کا یہ علاج ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ آپ اس کو پریونٹ نہیں کر سکتے, کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ جی دیکھیں کہ کیا وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے فکس کرتے ہیں. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ آپ اس کو مطلب ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہو, جی کیونکہ آپ کے پاس پریونٹ کر سکتے ہیں, مطلب مینجمنٹ کے لیے بہت سارے آپشن آپ کے جی پاس ہیں. تو سب سننے میں یہ بھی ہے کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انیمیا کے تو ان کے ہاتھ سو جاتے ہیں, ان کے پیر سو جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہاتھوں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں, پیر وہ سو جاتا ہے, ان سے چل نہیں جاتا کچھ دیر کے لیے, تو اس کے پیچھے کیا کارن ہے؟ جیسے کہ آپ وائٹامن B12, میں نے آپ سے نام لے بار جی بار ذکر آ رہا ہے وائٹامن جی B12 کا, وائٹامن یہ ایک B12 جی میجر ہے. ایک طرح سے میں بولوں گا کہ نروز, انسان کی جو نرو ہیں جی اس کا ایک میجر کمپوننٹ ہے جو کہ اس کے کام میں اس کو فائدہ, مطلب ایک کو فیکٹر لے لیں آپ اس کے لیے. ایک میں آسان لفظوں میں کہ کھانا بول دوں گا میں ایک طرح سے, جی ایک مسالہ ہے نروز کا, جی کہ اگر آپ نے وہ کم ہوا تو پھر پراپر چیز نہیں بنے گی. جی تو اس کی سمٹم یہی ہیں جیسے کہ عام طور پہ کہ نمنس ہو گیا, سن ہو گیا ہے, جی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز کرال کر رہی ہے ہاتھوں میں. مطلب یہ کہ سمٹم ہیں کہ وائٹامن B12 کے, وہ ایک مطلب ہے کہ B12 کی کمی کی وجہ سے دیکھا گیا. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو شو ہے وہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے, آپ ہمارے ویورز کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج یہ ہے کہ میں کینسر کے حوالے سے بولنا چاہوں گا, جب کوئی بھی سمٹم ہو یا کسی تشخیص ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ اوے آپ کو میڈیکل اٹینشن چاہیے اور آپ اس کے لیے پرسو کریں, جی اور تاکہ جتنی جلدی آپ اس کو اپروچ کریں گے کہ مطلب ڈائگنوسس کے اوپر, جی اور اس کی اچھی اتنی مینجمنٹ ہوگی, اس کی اتنی پروگنوسس ہوگی, ٹھیک ہے. اور انیمیا کے حساب سے میں یہ بولوں گا کہ جو کہ بہت کامن ہے, ہیمیٹالوجی میں بہت سارے مطلب چیزیں, پر انیمیا جی کے
کوشش کریں کہ ہیلدی لائف سٹائل رکھیں، اور جب کبھی بھی کوئی سمٹم آئے یا بلڈ کم ہو رہا تو اس کو اگنور نہیں کریں، جی کیونکہ اس سے آپ کا ٹوٹل لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ بس ہیلدی لائف سٹائل رکھیں اور ریگولر اسکریننگ جو ریکمنڈیشن ہیں اس کو فالو کریں جی بس، اور یہی رکھیں، مطلب ہے کہ ہوپ فلی ایوری تھنگ شوڈ بی فائن۔ پاور میڈیا، اور ہاں جی بولیں۔ میں پاور میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج انوائٹ کیا، اور کمیونٹی کے لیے جو کہ ایک بہت بڑی میں خدمت کہوں گا، کیونکہ پیشنٹ جو کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے چیزوں کے بارے میں، وہ ان کو اویئرنیس چیزوں کے بارے میں ہو جاتی ہے، جی اور پھر اس کو وہ پرسو کر سکتے ہیں اور کسی سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور آگے جا کے۔ ویورز ہم ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے اسی ٹائم پہ۔ ویورز آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں healthmatterslive@gmail.com پہ، اور نیچے اسکرین پہ چلتے ہوئے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ڈاکٹر سے کچھ اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی ان سے بات کروا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں گا، ہم ملیں گے آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے ڈاکٹرز کے ساتھ۔